سورۃ البقرہ کے 22ویں رکوع کا آغاز ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اور یہ دوسرے پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، یعنی نیکی کا کمال صرف یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہودیوں نے بیت المقدس کے مغرب کو اور عیسائیوں نے بیت المقدس کے مشرق کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر ایک کا گمان یہ تھا کہ صرف اس قبلے ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت میں ان کا رد فرما دیا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا، اب خانہ کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے، یہودیوں سے بھی خطاب ہے، عیسائیوں سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا یہ اصل نیکی نہیں، نیکی کا کمال نہیں، بلکہ پہلے تو عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، پھر جب منہ قبلے کی طرف ہو تو دل اخلاص کے ساتھ قبلے کے رب یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت پر، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، یعنی مانگنے والے جو ضرورت مند ہیں، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور صبر کرنے والے مصیبت میں، وَالضَّرَّاءِ، اور سختی میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جہاد کے وقت، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے۔ نمبر 1، ایمان لانا، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر۔ دوسرا نیکی کا طریقہ ارشاد ہوا مال دینا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یعنی نیکی کا دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی ایمان کے بعد دوسرا طریقہ یہ بیان ہوا، دوسرا نیکی کا راستہ یہ بیان ہوا کہ اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے، ضرورت مند مانگنے والوں کو دے، لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں دے۔ تیسرا فرمایا نماز قائم کرنا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ چوتھا فرمایا زکوٰۃ دینا، وَآتَى الزَّكَاةَ۔
پانچواں فرمایا عہد پورا کرنا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور چھٹا فرمایا صبر کرنا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، مصیبت میں، سختی میں، جہاد کے وقت صبر کرنے والے۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، قیوم ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، علیم ہے، ہمیشہ سے وہ ہر بات جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، جو ہونے والا اسے بھی جانتا ہے۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن وہ ہر بات کو، ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے۔ حکیم، حکمت والا، سمیع، خوب سننے والا، بصیر، خوب دیکھنے والا، غنی، بے پرواہ، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں، قدیر، ہر چاہت پر قادر ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرے قیامت پر ایمان لائے کہ قیامت حق ہے، ضرور واقع ہوگی، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، نیک لوگوں کے اعمال پر ثواب دیا جائے گا، اچھی جزا دی جائے گی، جنت کی بہاریں دی جائیں گی، اور کافروں کے کفر پر، شرک پر اور دیگر برے اعمال پر سزا دی جائے گی۔ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مقبولان حق شفاعت کریں گے، یعنی جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں وہ شفاعت کریں گے، اور شفاعت کبریٰ کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے، اور پھر حضور کے وسیلے سے انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، صحابہ اہل بیت، اولیاء، حفاظ، علماء ربانیین، وہ حاجی جن کے حج قبول ہوئے، وہ شہداء جن کی شہادت قبول ہوئی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفاعت کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ قیامت کے دن کے تمام احوال، تمام حالات جو قرآن پاک میں آئے یا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، سب حق ہیں، سچے ہیں۔ تیسرے، فرشتوں پر ایمان لائے۔ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ ان فرشتوں میں سے 4 مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام۔ چوتھے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے، سچ ہے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اس کا نزول ہوا، اور قرآن پاک کا نزول حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اس کے علاوہ 100 صحیفے نازل ہوئے، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ صحیفوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف تعداد بیان ہوئی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر توریت کے نزول سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے۔ 5ویں، تمام انبیاء پر ایمان لانا۔ سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور نبی معصوم ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں۔ رسول میں اور نبی میں یہاں یہ فرق ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتے ہیں، یعنی نبیوں میں سے بعض نبی رسول بھی ہوتے ہیں۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت اللہ کے حکم سے نافذ فرماتے ہیں یا پرانی شریعت میں اللہ کے حکم سے رد و بدل فرماتے ہیں۔ 313 رسول ہیں۔ یہاں پر نبیین یہ صیغہ جمع مذکر سالم ذکر فرمایا، یعنی یہ مذکر کا صیغہ ہے، اشارہ کرتا ہے کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی، جیسا کہ ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور اے محبوب آپ سے پہلے ہم نے مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا۔ ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ وبجمیع ما جاء به النبی، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا اور ان تمام امور پر، ان تمام باتوں پر جو سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے، میں اس پر ایمان لایا۔ ایمان کے بعد اعمال کا ذکر ہے۔ اس میں دلیل یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ہی خراب ہے اور وہ کفری عقیدہ رکھتا ہے، مومن ہی نہیں، تو اسے نیک اعمال سے کوئی فائدہ آخرت میں حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا تو نیک اعمال سے اسے کوئی آخرت میں فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ایمان کے بعد جو اعمال کا ذکر ہوا اس میں سب سے پہلے مال دینے کا بیان فرمایا۔ اس میں 6 مصرف ذکر کیے، یعنی 6 طریقوں پر مال کے خرچ کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ سب سے پہلے فرمایا گیا رشتہ داروں کو دینا، پھر یتیموں کا ذکر ہے، پھر مسکینوں کا ذکر ہے، پھر مسافروں کا ذکر ہے، پھر مانگنے والوں کا ذکر ہے، اور آخر میں گردن چھڑانے میں اس سے مراد غلاموں کا آزاد کرنا ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں مال خرچ کرنا۔ فی زمانہ غلامی کا دور نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی غلام نہیں پایا جاتا، لیکن اگر کوئی ناجائز مقدمات میں پھنسا ہو، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہو، یا کوئی ناجائز قید و بند میں ہو، تو اس کے لیے، اس کو چھڑانے کے لیے کوشش کرنا بھی بہت زیادہ باعث ثواب ہے۔ یہ جو یہاں پر مال دینے کا ذکر ہے، یہ سب مستحب طور پر مال دینے کا بیان تھا، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا۔ صدقہ نافلہ، خیرات کا ذکر ہے کہ خیرات میں رشتہ داروں کی مدد کی جائے، تو رشتہ داروں کی مدد کرنا بھی ثواب ہے۔ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں کی مدد کرنا اور گردن چھڑانے میں مدد کرنا، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینا، خیرات کرنا بحالت تندرستی زیادہ اجر رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر دے۔ یعنی انسان بیماری کی حالت میں ہو اور اسے یہ اندازہ ہو کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گا، اس وقت وہ خیرات کرے، صدقہ دے، وہ بھی باعث ثواب ہے۔ لیکن تندرستی کی حالت میں صدقہ دینا، خیرات کرنا زیادہ باعث ثواب ہے، اس پر زیادہ اجر ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا ثواب ہے اور ایک صلہ رحم کا ثواب ہے۔ یعنی مسلمان کو 2 ثواب ملیں گے، ایک تو غریب کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا،
اور دوسرے رشتہ دار کے حقوق ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح حدیث طیبہ میں ہے کہ جو رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کا بھی ثواب ہے، لیکن جو رشتہ دار انسان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کی مدد کرنا اور انہیں خیرات دینا، صدقہ دینا، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کرنا، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، کیونکہ ایسے موقع پر انسان جب مدد کرتا ہے تو محض اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتا ہے اور کوئی اس کے ذہن میں نیت نہیں ہوتی۔ یتیموں کا بھی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور میں کل بروز قیامت اس طرح ساتھ ہوں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر لوگوں کو سمجھایا۔ یہاں نماز کے قائم کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ درست نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ دینے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ و صدقہ واجبہ صحیح طور پر، پورے طور پر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور مستحق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جب عہد کر لیا جائے تو اس عہد کو پورا کیا جائے۔ وعدہ خلافی سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ مصیبت میں، سختی میں اور جنگ کے وقت صبر کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ صبر یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے صبر کیا اور ہر میدان میں وہ کامیاب رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، یعنی انہوں نے جو دعویٰ کیا اسے سچ کر دکھایا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ قصاص کے معنی ہوتے ہیں خون کا بدلہ لینا، اور قتلہ سے مراد وہ مقتول ہیں جنہیں ناحق قتل کیا گیا۔ کتبہ کے معنی ہے فرض کیا گیا۔ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت میں، تعداد میں، مال و شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو قتل کرے گا۔ یعنی اگر ان کے قبیلے کے غلام کو دوسرے قبیلے کے غلام نے مار دیا تو شرعی اصول تو یہ ہے کہ جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے، لیکن یہ کہتے کہ چونکہ ہمارا غلام بڑی شان والا ہے اور اس کا قاتل غلام ہے تو ہم اس غلام کے بدلے غلام کو جو قاتل ہے اسے نہیں ماریں گے بلکہ کسی آزاد کو ماریں گے، اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کریں گے۔ یعنی اگر ان کے قبیلے کی عورت کو کسی عورت نے قتل کر دیا تو اس قاتلہ عورت کو وہ قتل نہیں کریں گے بلکہ اس اپنے قبیلے کی عورت کے بدلے میں کسی بے گناہ مرد کو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح انہوں نے ایک قسم کھائی تھی کہ ایک مرد اگر ہمارا قبیلے کا مارا جائے گا، ہمارے قبیلے کا، تو ہم سامنے قبیلے کے 2 مرد ماریں گے۔ اب مثال کے طور پر ان کے قبیلے کے کسی مرد کو کسی غلام نے مار دیا یا کسی عورت نے مار دیا تو وہ اس قاتل کو نہیں ماریں گے بلکہ 2 مرد ان کے قبیلے کے وہ قتل کریں گے، ایک کے بدلے میں 2 آدمیوں کو قتل کریں گے، اور وہ بھی آزاد کو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس قسم کی تعدی کے عادی تھے، ظلم کی عادی تھے۔ ایسا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ہمارا قبیلہ بہت قیمتی ہے، ہمارا ایک آدمی مارا گیا تو 100 آدمیوں کے برابر ہے، اب ہم دوسرے قبیلے کے 100 آدمی ماریں گے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔
اور عدل، انصاف اور مساوات، برابری کا حکم دیا گیا۔ اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور عفو دونوں کے مسئلے ہیں، یعنی بدلہ لینا چاہے تو بدلہ بھی لے سکتا ہے مقتول کا وارث، معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ دیت لینا چاہے تو دیت بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص لینے کا بھی اختیار دیا اور عفو کا بھی اختیار دیا، معاف کرنے کا بھی اختیار دیا، چاہے قصاص لیں یا عفو کریں۔ آیت کے اول حصے میں قصاص کے وجوب کا بیان ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ جو ناحق مارے گئے، یعنی جو مقتول ہیں، جنہیں ناحق قتل کیا گیا، ان کے خون کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قتل جو ہے جان بوجھ کر کیا گیا ہو، قصداً کیا گیا ہو۔ اس آیت کریمہ سے ہر وہ قاتل مراد ہے کہ جس نے قتل بالعمد کیا، بالقصد کیا، جان بوجھ کے قتل کیا۔ تو ہر قاتل بالعمد پر قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مسلمان کو یا کافر کو، مرد کو یا عورت کو۔ یا کافر سے مراد ذمی کافر ہے، کیونکہ قتلہ قتیل کی جمع ہے، وہ سب کو شامل ہے۔ ہاں، جس کو دلیل شرعی خاص کرے وہ مخصوص ہو جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک قبیلے کے آزاد کو قتل کیا گیا تو اب دوسرے قبیلے کے آزاد ہی کو قتل کرنا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ قاتل کو قتل کرنا ہے، چاہے وہ آزاد ہو، غلام ہو یا عورت ہو۔ اگر عورت ہے تو اسی قاتلہ کو کریں گے قتل، غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کریں گے، آزاد ہے تو اسی آزاد کو قتل کریں گے۔ مفسر نے فرمایا اس آیت میں بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ اور اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ظلم ہے جو ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے، اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، اس کو منع فرمایا گیا۔ یعنی قاتل کو قتل کر کے ان کی تشفی نہ ہوتی، ان کی آگ نہ بجھتی، اور پھر وہ اس کے اپنے مقتول کے بدلے اور لوگوں کو بھی قتل کرتے۔ بس اوقات وہ کئی لوگوں کو قتل کرتے، جیسے آج کل بھی یہ مصیبت بہت سی جگہوں پائی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے تو صرف قاتل ہی کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ غصے میں آ کر پورے اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شرعی طور پر اس طرح قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ شرعی حکم تو یہ ہے کہ اس کا کیس کورٹ میں پیش کیا جائے اور دلائل کے ذریعے ثابت کیا جائے، اور جو قاتل ہے اس کو قانونی طور پر سزا دلوائی جائے۔ بس اوقات قانونی طور پر اس قاتل کو سزا بھی ہو جاتی ہے، سزائے موت بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی انتقام کی آگ بجھتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ایک خاندان کے فرد کو انہوں نے قتل کیا ہے، جب تک ہم سامنے والے پورے خاندان کو تباہ نہ کر دیں ہمیں چین نہیں آئے گا۔ تو یہ زمانے جاہلیت والی حرکتیں ہیں۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان،
تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا۔ معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو مقتول کے ورثہ کچھ معاف کر دیں اور اس کے ذمے مال لازم کیا جائے، اس پر اولیاء مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کریں اور قاتل خون بہا خوش معاملگی سے اچھے انداز کے ساتھ ادا کرے۔ اس میں سلو بر مال کا بیان ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیں اور قصاص میں قتل نہ کریں اور مال کا مطالبہ کریں، تو چاہیے کہ مطالبہ کرنے میں وہ اچھی روش اختیار کریں، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ وہ مال ادا کرنے میں اچھا سلوک کرے اور اچھے انداز میں وہ مال ادا کرے۔ یعنی جو دیت ہے، اگر وہ دیت کا مطالبہ کرتے ہیں پوری دیت کا تو پوری دیت دے، اس سے کچھ کم کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ اچھی طرح ادا کرے۔ اسے کہتے ہیں مال پر سلو کر لینا۔ مال پر سلو ہو جائے اور پھر قتل کے بدلے قتل نہ کیا جائے تو اس کا اختیار ہے۔ ولی مقتول کو اختیار ہے خواہ قاتل کو بے عوض معاف کرے یا مال پر سلو کرے۔ ان مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ چاہیں تو مال لے کر سلو کر لیں یا قاتل کو بغیر مال کے ویسے ہی معاف کر دیں، اور اگر وہ کسی بھی صورت میں سلو کرنے پر راضی نہ ہوں اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ اس صورت میں قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول کے تمام ورثہ معاف کر دیں تو پھر قاتل پر کوئی چیز لازم نہیں۔ اگر مال پر سلو کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے۔ جو دیت یا دیت سے کچھ کم مال کا مطالبہ کیا جائے گا وہ دینا ہوگا۔ ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں کیا دلالت ہے؟ اب دیکھیں یہاں فرمایا گیا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی، یعنی مقتول کے ورثہ کو یہاں پر بھائی کہا گیا۔ اگر مقتول کے ورثہ قاتل کو کچھ معاف کر دیں اور کہیں کہ ہم قتل کے بدلے قتل نہیں چاہتے، مال چاہتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر انہیں چاہیے کہ بھلائی سے وہ تقاضا کریں اور قاتل کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح ادا کرے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی فرمایا گیا۔ اس میں دلیل یہ ہے کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی، پھر بھی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس میں خارجیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کا رد ہے کہ دیکھیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے مگر اس کے باوجود قاتل میں اور مقتول کے ورثہ میں بھائی کا رشتہ باقی ہے، اسلامی اخوت کا رشتہ باقی ہے، یعنی قاتل قتل کرنے کے بعد بھی مسلمان ہے۔ لہذا کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، جو حرام قطعی ہیں ان کو حلال سمجھنا کفر ہے، تو جو قتل ناحق کو حلال سمجھے تو اس نے کفر کیا، لیکن جو قتل ناحق کو گناہ سمجھ کر وہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی فرمائی کہ اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جاہلیت کے طریقوں کے مطابق اس شخص کو وہ قتل کر دیں جس نے قتل نہیں کیا، جیسے
ایک شخص قاتل ہوتا تو سامنے والا فریق غصے میں آ کر کئی لوگوں کو قتل کر دیتا، یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے۔ پہلے تو معاہدہ ہو گیا کہ آپ مال دے دیں، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، مال بھی لے لیا، معافی کا اعلان بھی کر دیا، پھر موقع پا کے اسے قتل کر دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو اسلامی سزائیں مقرر کی گئیں، اگر اسلامی نظام حکومت قائم ہو جائے اور نظام مصطفیٰ قائم ہو اور صحیح طور پر انصاف کا نظام ہو، عدالتیں اسلام کے مطابق فیصلہ کریں اور پھر جو سزائیں مقرر کی گئیں وہ سزائیں دی جائیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ امن و امان قائم ہوگا اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچیں گے۔ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ یعنی بظاہر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قاتل نے ظلم کیا اور ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا، اب اس نے تو غلطی کی، اب ہم اس مقتول کی وجہ سے قاتل کو قتل کر دیں تو ہم بھی تو کسی کی جان لینے والے ہو گئے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام مقرر کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا تحفظ ہو۔ جب تم یہ سزا مقرر کرو گے تو کئی قتل ہونے سے بچ جائیں گے، قتل و غارت گری کا بازار ختم ہو جائے گا۔ تو اے عقل مندوں، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے تاکہ تم یہ ظلم کرنے سے بچو۔ بعض اوقات انگلی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور انگلی کو صحیح کرنا ممکن نہیں ہوتا، خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انگلی پوری جسم کو خراب کر دے گی، تو ڈاکٹر جو ہے اس انگلی کو پہلے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ صحیح نہیں ہو سکتی تو جان بچانے کے لیے اس انگلی کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک فرد کا یہ جو قتل ہے، یعنی ایک فرد کو قتل کی سزا میں جو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، یہ سارے معاشرے کے لیے زندگی ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت فرماتے ہیں کیونکہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے اور جانیں بچیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا، اگر کچھ مال چھوڑے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، موافق دستور، حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ یعنی موافق دستور شریعت کے عدل کرے، شریعت کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق انصاف کرے اور 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے اور محتاجوں پر مالداروں کو ترجیح نہ دے۔ یعنی وصیت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ جب وصیت کرے تو شریعت کے مطابق وصیت کرے۔ مرنے والا اپنے 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، مثلا وہ اپنا 1/3 مال کسی غریب کو دینا چاہے، کسی نیک کام میں خرچ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ میرے پاس 3 کروڑ روپے کی جائیداد ہے، 2 کروڑ وہ رسا میں تقسیم کر دیے جائیں اور 1 کروڑ مسجد میں دے دیے جائیں، یا فلاں غریب کو دے دیے جائیں، یا فلاں دینی کام میں خرچ کر دیے جائیں، وہ اس طرح وصیت کر سکتا ہے۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ اگر اس نے زیادہ کی وصیت کر دی، مثلا اسے وصیت کر دی کہ 3 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ فلاں کو دے دیں، تو یہ وصیت اس کی غلط ہو گئی،
تو صرف تہائی مال میں جاری ہوگی، اس سے زیادہ جاری نہیں ہوگی، یعنی 3 کروڑ میں سے 1 کروڑ ہم اس کی وصیت کے مطابق خرچ کر دیں گے، لیکن پھر بھی وہ غلط وصیت کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ورثاء کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ مرنے کے بعد اس کی وراثت میں جو حقدار ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی مثلا کوئی کہے کہ میری بیوی کو اتنے دے دینا، میرے بیٹے کو اتنے دے دینا، تو اس میں اگر جو شریعت نے حق مقرر کیا وہی دیں گے، اس کی وصیت کے مطابق رد و بدل ہم نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ میری ساری جائیداد میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، باقی کسی کو مت دینا، تو ایسی وصیت کرنے والا بھی گناہ گار ہے اور اس پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وارث کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا۔ ہاں یوں وصیت کر سکتا ہے کہ شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے، میری بیوہ کو 8واں حصہ دیا جائے، میرے بیٹے کو اتنا دیا جائے، میری بیٹی کو اتنا دیا جائے، یعنی جو شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے اسی کو بیان کر دے۔ تو یہ وصیت در حقیقت تاکید کے لیے ہوگی تاکہ لوگ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کریں۔ باقی آپ سمجھ چکے کہ وصیت کے ذریعے اپنے کسی وارث کے حصے کو کم کرنا یا زیادہ کرنے کا اسے اختیار نہیں۔ ہاں جو غیر وارث ہیں ان کو وصیت کے ذریعے مال دیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی آپ نے سماعت کر لیا کل مال میں سے تہائی 1/3 33% جو مال ہے، جائیداد ہے، اس میں ہی وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ اس سے زائد وصیت کرنے کی صورت میں صرف 33% جو جائیداد اور مال ہے اس میں وصیت جاری ہوگی، باقی میں جاری نہیں ہوگی۔ ابتدائی اسلام میں یہ وصیت فرض تھی، جب میراث کے احکام نازل ہوئے منسوخ کی گئی۔ اب اگر کوئی وصیت نہ بھی کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے سب کے حصے مقرر کیے ہیں، اس کے مطابق سب کو حصہ ملے گا۔ ہاں اگر وصیت کریں تو یہ مستحب ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس طرح وصیت کر دے کم از کم کہ میرے مرنے کے بعد شریعت کے تقاضوں کے مطابق جائیداد تقسیم کی جائے۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اس کے ماں باپ ہیں تو چھٹا حصہ ملے گا، اور اس کی جو اولاد ہے بیٹے اور بیٹیوں میں باقی جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی کہ بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے۔ مثلا اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو 2 بیٹوں کے 4 حصے ہو گئے، بیٹیوں کے 2 حصے، یعنی بیوہ کو دینے کے بعد ماں باپ کو دینے کے بعد جو جائیداد بچ جائے گی اسے بیٹے اور بیٹیوں میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ 6 حصے کریں گے، اور 1 حصہ بیٹی کو دیں گے اور 2 حصے بیٹوں کو دیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ وصیت کے جہاں مسائل بیان ہوئے وہاں یہ بھی مسئلہ بیان ہوا کہ پہلے مرنے والے کا قرضہ ادا کرنا ہے، پہلے تجہیز و تکفین، پھر اس کے بعد جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ جب قرض ادا ہو جائے پھر مال اور جائیداد بچ جائے تو اس کے بعد جو وصیت ہے وہ وصیت جاری ہوگی مال کے 1/3 حصے میں، پھر جو مال بچ جائے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اب غیر وارث کے لیے 1/3 سے کم میں وصیت کرنا مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 33% سے کچھ کم کی وصیت کرے غیر وارث کے لیے، بشرطے کہ وارث محتاج نہ ہو یا ترکہ ملنے پر محتاج نہ رہے، ورنہ ترکہ وصیت سے افضل ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے خود بچے ایسے ہیں کہ محتاج ہیں، یا انہیں مطلب اس کے بچے، اس کے جو وارث ہیں وہ خود محتاج ہیں اور مال کم ہے، اب وہ 33% کی وصیت کر دیتا ہے، تو جو مال بچے گا اس سے ورثاء کی محتاجی دور نہیں ہوگی۔ تو پھر اس صورت میں بہتر یہ ہے
کہ وہ مال کے بارے میں غیر وارث کو دینے کی وصیت نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ یہ تاکید کرے کہ میرا مال ورثہ ہی میں تقسیم کیا جائے۔ اگر ایسی پوزیشن ہو کہ ورثہ تو محتاج ہیں لیکن مال اتنا زیادہ ہے کہ 2/3 66% مال جب ورثہ میں تقسیم کریں گے تو ورثہ کی محتاجی دور ہو جائے گی، تو پھر 33% 1/3 جو مال ہے، جائیداد ہے، اس کو نیک کاموں میں اور ایسے دوست احباب جو کہ وارث نہیں ہیں ان کو وصیت کر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ مال اس کو دے دیا جائے۔ مثلا وہ یہ وصیت کر دے کہ 1/3 مال میرا جو ہے اس مال سے مسجد بنائی جائے، مدرسہ بنایا جائے، کنویں کھدوائے جائیں، فلاں فلاں غریب میرے دوست ہیں ان کی مدد کی جائے، تو کوئی حرج نہیں۔ پھر سماعت فرما لیں، یہاں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر ورثہ وارث ہوں، ورثہ محتاج ہوں، یا ایسی پوزیشن ہو کہ ترکہ اتنا کم ہے کہ جو 66% تقسیم ہوگا تو ان کی محتاجی دور نہیں ہوگی، تو پھر حکم یہ ہے کہ وصیت سے ترکہ افضل ہے۔ پھر اس کو سماعت کریں، غیر وارث کے لیے 1/3 سے کم میں وصیت کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ وارث محتاج نہ ہو یا ترکہ ملنے پر محتاج نہ رہیں، ورنہ ترکہ وصیت سے افضل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، تو جو وصیت کو سنا کر بدل دے، سننے کے بعد وصیت میں جو رد و بدل کرے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ چاہے وہ وصی ہوں یا ولی شاہد، اور وہ تبدیل کتابت میں کریں یا تقسیم میں یا ادائے شہادت میں، اگر وہ وصیت موافق شرع ہے تو بدلنے والا گناہگار ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی مرنے والے کی وصیت کو تبدیل کرے جب کہ اس کی وصیت شریعت کے مطابق ہو تو تبدیل کرنے والا گناہگار ہوگا۔ تبدیلی کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دے دے اور کہے کہ ہم میں موجود تھا اور مرنے والے نے یوں نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا، یا وہ یہ کرے کہ جب جائیداد کی تقسیم ہو تو اس میں جیسا اس نے وصیت کی تھی اس کے مطابق تقسیم نہ کرے، یا جو وصیت لکھوائی تھی اس وصیت میں، لکھی ہوئی وصیت میں کوئی تبدیلی کرے، چاہے وہ وصی ہو یا وارث ہو جو کہ وہاں موجود ہو، تو جو بھی شریعت کے مطابق وصیت کو بدلے گا وہ گناہگار ہوگا۔ یہاں پہ فرمایا کہ گناہ اس پر ہوگا جو بدلے گا۔ دوسرے خواہ وہ موسیٰ ہوں یا موسیٰ لہو بری ہیں، یعنی دوسرے جتنے افراد ہیں اگر وہ وصیت نہیں تبدیل کرتے بلکہ جو سننے والا ہے وہ وصیت تبدیل کرتا ہے اور وہ غلط بیانی کرتا ہے اور لوگوں کو تو نہیں معلوم، وہ اس وقت موجود نہیں تھے، تو اس کے مطابق وہ جو فیصلہ کریں گے تو انہیں گناہ نہیں ہوگا، گناہگار وہ ہوگا جس نے وصیت کو تبدیل کیا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا، فاصلح بینہم، تو اس نے ان میں صلح کرا دی، فلا اثم علیہ، اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معنی یہ ہے کہ وارث یا وصی یا امام یا قاضی جس کو بھی موصی کی طرف سے ناانصافی یا ناحق کارروائی کا اندیشہ ہو، وہ اگر موصی لہو یا وارثوں میں شرع کے موافق صلح کرا دے تو گناہگار نہیں،
کیونکہ اس نے حق کی حمایت کے لیے باطل کو بدلا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد وہ شخص ہے جو وقت وصیت دیکھے کہ موسی حق سے تجاوز کرتا ہے اور خلاف شرع طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو روک دے اور حق و انصاف کا حکم کرے۔ یعنی یہاں پر دو طرح سے تشریح کی گئی۔ ایک شخص مرنے والے کے پاس موجود ہے اور اس نے دیکھا کہ وہ جو وصیت کر رہا ہے وہ شریعت کے خلاف وصیت کر رہا ہے، تو وہ اسے روک دے اور اسے سمجھائے کہ انصاف کا حکم کرو اور شریعت کے مطابق وصیت کرو۔ اور دوسرا یہ فرمایا گیا کہ مرنے والے نے غلط وصیت کی، اب جو وارث ہے یا وصی ہے یا حاکم ہے یا امام ہے یا قاضی ہے، جو بھی اس وصیت کو جانتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی وصیت کو تبدیل کر دے اور شریعت کے موافق کر دے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے جو وصیت کی ہے وہ خلاف شرع کی ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ خلاف شرع وصیت پر عمل نہ کریں بلکہ اس کو شرع کے موافق کریں۔ مثلا اس نے یہ وصیت کی کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو جائیداد میں سے کچھ بھی نہ دینا، ساری جائیداد میرے بیٹے کو دے دینا، تو اسے چاہیے کہ اس وصیت کو تبدیل کرے اور اس وصیت کا کسی سے ذکر نہ کرے، یا یوں کہہ دے کہ انہوں نے جو وصیت فرمائی ہے اس وصیت پر ہمیں عمل اس انداز میں کرنا ہے کہ شریعت کے موافق عمل کرنا ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ ورثاء کو ان کا حصہ دیا جائے، اور جو غیر وارث ہیں ان کے لیے تہائی مال تک ان کی وصیت جاری ہوگی۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ اس کی وصیت کو تبدیل کریں یا اس وصیت کو چھپائیں جو شریعت کے خلاف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ فرمایا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے، ایک مسئلہ اس مسئلے سے ہٹ کر ہے۔ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ میری طرف سے فلاں کو یہ بات کہہ دو کہ تو 2 نمبر آدمی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ اب ہم نے یہ خیال کیا کہ یہ بات جا کر میں اگر اسے کہوں گا تو دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی یا نفرت کی آگ میں اضافہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا، تو ایسے موقع پر اس کے قول کو بدلا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی پوچھے بھی کہ اس نے میرے بارے میں کیا کہا، اب ہم یہ خیال کریں کہ اگر یہ باتیں بتا دیں کہ اس نے اتنے سخت الفاظ اس کے لیے کہے ہیں تو دل میں نفرت بیٹھ جائے گی، تو ایسے موقع پر بات کو بدلنا یہ جائز ہے اور جھوٹ کا گناہ اسے نہیں ہوگا، بلکہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی۔ وہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں صلح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اگر کوئی مرنے والا ناجائز وصیت کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم تو سب کو بتائیں گے اس نے یہ وصیت کی ہے۔ یعنی جہاں شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اس نے اگر غلط وصیت کی ہے، اب اس غلط وصیت پہ عمل ہوگا تو وہ مزید گناہ گار ہوگا، تو اس مرنے والے کو گناہ سے بچاؤ اور وصیت کو صحیح کر دو، تو وہاں لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں 2 مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہاں بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور یوں دن رات بلا دریغ یوں دن رات جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں، دیگر معاملات میں، اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر ضمناً ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ شریعت کتنا پسند کرتی ہے کہ مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے میل نہ آئے، تو ہمیں باتیں کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں میل آ جائے دوسرے کے لیے، ہم دلوں کو جوڑنے کا سبب بنے
دلوں کی دوری کا سبب نہ بنے۔ ہاں اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، گستاخ ہے، دھوکے باز ہے، اس کے نقصان سے بچانے کے لیے دوسرے کو خبردار کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 22واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔